الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، شرح معانی الآثار کے درس نمبر 20 میں مذہب اول اور ان کی دلائل کو ذکر کیا گیا تھا۔ اب آگے کی عبارت میں حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور جمہور ائمہ و فقہائے امت کا مذہب اور ان کے دلائل کو ذکر کیا جا رہا ہے، جن کے نزدیک علی الاطلاق مرد کے لیے عورت کا اور عورت کے لیے مرد کا فضل طہور یعنی بچا ہوا پانی استعمال کرنا جائز ہے۔ تو آئیے عبارت کتاب سے اس مذہب کو اور اس کی دلیلوں کو سمجھتے ہیں۔ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ وَكَانَ مِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ امْرَأَةٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كنت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نغتسل من اناء واحد۔ اور دیگر علماء نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کہا اس میں سے کسی میں بھی کچھ حرج نہیں ہے، اور انہوں نے ان روایات کو دلیل بنایا ہے۔ روایت نمبر 82 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہیں، میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ روایت نمبر 83 حدثنا ابن خزیمۃ قال حدثنا حجاج بن المنہال قال حدثنا حماد عن عاصم فذكر بإسناده مثلہ۔ عاصم نے اپنی اسناد کے ساتھ مندرجہ روایت جیسی روایت نقل کی۔ روایت نمبر 84 حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث قال حدثنا ابو عبد الرحمن بن المقری قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عروۃ عن عائشۃ مثلہ۔ عروہ نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہیں۔ روایت نمبر 85 حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وہب ان مالکا حدثه عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ مثلہ۔ عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ روایت نمبر 86 حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن ابی بکر بن حفص عن عروۃ عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا مثلہ۔ عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی جیسی روایت نقل کی ہیں۔ روایت نمبر 87 حدثنا علی بن معبد قال حدثنا یعلی بن عبید عن حریث عن الشعبی عن مسروق عن عائشۃ مثلہ۔
عروہ نے مسروق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہیں۔ روایت نمبر 88، حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا أهيب بن خالد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا مثلہ۔ منصور ابن عبد الرحمن نے اپنی والدہ سے اور ان کی والدہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی جیسی روایت نقل کی ہے۔ روایت نمبر 89، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الوهبی قال حدثنا شیبان عن يحيى بن ابی کثیر قال اخبرنی ابو سلمة بن عبد الرحمن عن زینب بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد۔ زینب نے اپنی والدہ ام سلمہ سے نقل کیا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ روایت نمبر 90، حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس قال اخبرتنی میمونۃ انها كانت تغتسل هي والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد۔ ابن عباس نے حضرت میمونہ سے نقل کیا کہ وہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ روایت نمبر 91، حدثنا فہد قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو عن زید بن ابی انیس عن الحکم بن عتیبہ عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد۔ اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی کہ میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ روایت نمبر 92، حدثنا یزید بن سنان البصری قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا رباح بن ابی معروف عن عطاء عن عائشة مثلہ۔ حضرت عطاء نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس جیسی روایت نقل کی ہیں۔ روایت نمبر 93، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا سعید بن یزید قال سمعت عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج يقول حدثني ناعم مولى ام سلمة عن ام سلمة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من مركن واحد نفيض على أيدينا حتى ننقيها ثم نفيض علينا الماء۔
ناعم مولا ام سلمہ نے ام سلمہ سے نقل کیا کہ میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹب سے غسل کرتے تھے۔ ہم پہلے اپنے ہاتھوں پر پانی بہا کر ان کو صاف کرتے، پھر ہم اپنے اوپر پانی ڈالتے۔ روایت نمبر 94۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبة رحمہ اللہ۔ اس روایت کو عثمان بن عمر نے شعبہ کی سند سے نقل کیا۔ طلبہ عزیز، عربی زبان میں مرکن لگن اور ٹب کو کہتے ہیں۔ روایت نمبر 95۔ وحدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا سعید بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جابر عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو والمرأة من نسائه من الإناء الواحد۔ شعبہ نے عبداللہ ابن جابر کے واسطے سے انس ابن مالک سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک عورت ایک برتن سے غسل فرماتے تھے۔ طلبہ عزیز، اس کا ثبوت علی ابن معبد کی روایت میں مذکور ہیں۔ ان تمام روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ دو ٹوک انداز میں یہ فرما رہے ہیں، قال ابو جعفر فلم يكن في هذا عندنا حجة على ما يقول أهل المقالة الأولى لأنه قد يجوز أن يكون كانا يغتسلان جميعا وإنما التنازع بين الناس إذا ابتدى أحدهما قبل الآخر، کہ ہمارے نزدیک ان روایات میں قول اول کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ان روایتوں میں یہ احتمال ہے کہ ایک برتن سے ایک ہی وقت میں غسل کیا ہو، جبکہ اصل اختلاف تو ایک کے بعد دوسرے کے وضو و غسل کرنے میں ہیں۔ طلبہ عزیز، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور جمہور علماء و فقہائے امت رحمہم اللہ کے جس مذہب کو ثابت کرنے کے لیے ان احادیث مبارکہ سے استدلال کیا گیا، وہ مذہب ان روایات سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان روایتوں سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات ایک برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایک کے بعد دیگر غسل کیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ مرد کے لیے عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ ان روایتوں میں یہ احتمال ہے کہ ایک ساتھ ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے، کیونکہ ان روایتوں میں یہ احتمال ہے کہ ایک ساتھ ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے، جبکہ اصل اختلاف اس امر میں ہے، اس بات میں ہے کہ عورت کے بعد مرد عورت کے بچے ہوئے پانی کو
اور مرد کے بعد عورت مرد کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کر سکتی ہے یا نہیں۔ لہٰذا ہمیں اس مذہب کو ثابت کرنے کے لیے دیگر روایتوں کو تلاش کرنا ہوگا، ان میں غور و فکر کرنا ہوگا، تاکہ ہمارا اپنا مذہب اور مدعا ثابت ہو سکے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس مذہب کو ثابت کرنے کے لیے دیگر روایتیں پیش کی جائے گی۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔